ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بیماری کہ مسجد کو چل کر جانے کی طاقت نہیں رہی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، اب میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا، امامت نہیں کرا سکتا. 1-2 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بیماری میں ہلکا پن کمی محسوس کرتے ہیں. 2 صحابہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ مجھے اٹھا کے لے جاؤ، میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں. 2 صحابہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور نماز کے لیے جا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت سے 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، اتنی بیماری ہے، ہمارے نبی کو جسم میں اتنی تکلیف ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ اٹھا کے لے جا رہے تھے، نبی کے دونوں پیر زمین پہ رگڑتے ہوئے جا رہے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ قدم اٹھا کے رکھ سکے. ایسی حالت میں بھی نبی مسجد میں جا کے نماز پڑھے. مسلمانوں، نبی سے محبت کی دعوے کرنے والوں، کیا ایسی بیماری میں تم بھی نماز پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو عمل میں بتانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ جاتی ہے، بیماری کی حالت ہے. ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں میں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عائشہ موت کے لیے سختیاں ہیں، عائشہ موت کے لیے سختیاں ہیں. عائشہ وہ جو یہودی عورت ایک مرتبہ زہر کا کھانا کھلائی تھی، اس کی تکلیف اب محسوس ہو رہی ہے. عائشہ ایسا لگ رہا میرا کلیجہ کٹ رہا ہے. فاطمہ آئی، ابا کو تکلیف میں دیکھی، اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھی، بولتی ہے ابا تمہیں بھی درد ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول تمہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ ہاں بیٹا فاطمہ، منظر بھی کیا ہے، گھر میں اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں، موت کی تکلیف میں ہے. جب بھی بیٹی فاطمہ آتی تھی، بیٹی سے اتنی محبت کرنے والے اللہ کے رسول جب بھی بیٹی گھر میں آتی تو کھڑے ہوتے تھے. بیٹی سے اتنی محبت تھی، ہاتھ ملاتے تھے، بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے. آج وہ نبی زمین پہ لیٹا ہوا ہے، بیٹی آئی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. بیٹی کو اشارہ کرتے ہیں، بیٹی قریب آتی ہے، بیٹی سے بات کرتے ہیں، بیٹی کہتی ہے ابا آج تم کو اتنی زیادہ تکلیف؟ بولتے ہیں کہ ہاں بیٹا یہ تیرے ابا کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں ہیں، آخری لمحات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا آخری دن ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں لیٹے ہوئے ہیں. ان کے بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آتے ہیں مسواک کرتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیکھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکلیف میں ہیں. اللہ کے رسول کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں بھی مسواک کروں گا، بول نہیں سک رہے. یہ تو نبی کی تکلیف ہے بھائی. جب ہم بھی مریں گے، ہماری امی، ہمارے ابا، ہمارے بچے، ہمارا پیسہ، ہمارا گھر سب ہمارے سامنے ہے. ہم کسی کو نہیں بتا سکتے. موت کا فرشتہ آیا، ہم کو کیا تکلیف ہو رہی نہیں بول سکتے، نہیں بتا سکتے. بچے روتے ہیں، ان کو خاموش نہیں بٹھا سکتے. بیوی روتی ہے، انہیں چپ کرو نہیں بول سکتے. موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلیں گے. وہ تکلیف صرف دیکھنے والا ہی محسوس کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو دیکھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی اللہ کے رسول کیا تم بھی مسواک کرنا چاہ رہے؟ صرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کراتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں ایک پانی کا کٹورا تھا، لیتے ہیں، چہرے پہ، سینے پہ، چہرے پہ، پیشانی پہ لگاتے ہیں اور بار بار ہاتھ اوپر کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مجھے ان رفیقوں کے ساتھ، مجھے ان دوستوں کے ساتھ، مجھے ان نبیوں کے ساتھ، مجھے ان صدیقین کے ساتھ اللہ مجھے بھی جگہ دے. اللہ کے رسول دعا کر رہے، بس اتنی دعا کرنا تھا. ہاتھ ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. صحابہ حیران، صحابہ پریشان.
کوئی صحابی صحیح سے ہوش میں بھی نہیں ہے. اسلام لانے کے بعد جتنی خوشی صحابہ کو ہوئی, زندگی میں اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت اتنا غم ہوا, زندگی میں کبھی اتنا غم نہیں ہوا صحابہ کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے, ہاتھ میں تلوار لے کے ٹھہرے, محبت میں بول رہے تھے اگر کوئی بولے گا میرے نبی مر گئے اس کی گردن اڑا دوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے نبی نہیں مرے, محبت میں ہے, اللہ تعالیٰ بلایا پھر میرے نبی کو زندہ کرے گا, میرے نبی آئیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کے ٹھہرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آئے, چہرے سے کپڑا ہٹا کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھتے ہیں, کیا اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ جب یہ آیت سامنے آئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آیت پڑی, کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہوں گی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میرے جسم کو اٹھانے کی طاقت میرے پیروں میں نہیں رہی, مجھے ایسا معلوم ہوا. صحابہ حیران پریشان. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کہنا, وہ تو دیوار کو ٹیکا لگا کے بیٹھے, مجسمے کی طرح بیٹھے, مجسمے کی طرح صرف ٹھہرے رہے, کچھ بھی نہیں بول رہے, حیران اور پریشانی کی حالت میں ہیں. ہمیشہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول کو, ٹھیک 10-11 بجے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. ظہر کا وقت جیسے ہی ہوا, صحابہ کہتے ہیں اے بلال اذان دو, اے بلال اذان دو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اذان نہیں دے سکتا, میں اذان نہیں دے سکتا. کیوں؟ میں جب بھی اذان دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, جب بھی میں یہ کہتا ہوں مسجد نبوی میں میرے نبی کو دیکھتا ہوں, میرے نبی سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے, میں اشارہ کرتا اشہد ان محمد الرسول اللہ, لیکن اب میرے نبی نہیں رہے, میں کیسے اذان دوں؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں, اذان کا وقت ہو گیا, بلال تمہیں اذان دینا ہوگا. صحابہ کے اصرار کرنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری میں اذان دینے کے لیے ٹھہرے اور اذان کے کلمات کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. سامنے دیکھتے ہیں نبی نظر نہیں آئے, میں کس کی طرف اشارہ کروں؟ نبی تو لاش بن کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑے ہوئے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, نبی سامنے نہیں ہے, بے ہوش ہو کے گر جاتے. میرے بھائیوں, یہ واقعہ میں اس لیے سنایا, یہ موت کا منظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی تکلیف ہوئی, اللہ کے رسول بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. تو میرے بھائی ہم کون ہیں؟ ہمارے پاس بھی وہ موت کا فرشتہ آئے گا جو اللہ کے رسول کے پاس آیا, اور ہمارے کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. میرے بھائیوں, جب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کو بھی موت کی سختیاں ہوئی تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟